وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 33 سے 37 تک آج کا سبق ہے. آج کا موضوع، کیا ہم نے ہدایات خداوندی سے منہ پھیر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. جو لوگ چھوٹے گناہوں اور لغزشوں کے سوا بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، بے شک آپ کا رب بخشش کی بڑی گنجائش رکھنے والا ہے. وہ تمہیں خوب جانتا ہے. جب اس نے تمہاری زندگی کی ابتدا اور نشو و نما زمین یعنی مٹی سے کی تھی، اور جب کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں جنین یعنی حمل کی صورت میں تھے، پس تم اپنے آپ کو بڑا پاک و صاف مت جتایا کرو. وہ خوب جانتا ہے کہ اصل پرہیزگار کون ہے. أفرأيت الذي تولى کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے حق سے منہ پھیر لیا؟ سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 33. افرأیت الذی تولی، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے منہ پھیر لیا، وَأَعْطَى قَلِيلًا، اور تھوڑا سا دیا، وَأَكْدَى، اور سخت دل ہو گیا. عندہ علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، یا اسے ان باتوں کی خبر نہیں ہے جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم کے بھی صحیفے، وہ ابراہیم جنہوں نے اپنا عہد پورا کیا. سامعین کرام، شان نزول کے حساب سے احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ ولید بن مغیرہ مکے میں، مکی دور کی وہ ہے صورت بھی ہے، اور ولید بن مغیرہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ تھی اس سے متاثر ہو گیا، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں خبرداری بھی کرتے تھے اور اس کے عذاب سے بچنے کی تاکید بھی کرتے تھے۔ تو اس کے دل میں بھی تھوڑا سا خوف آ گیا اور اس نے ارادہ کیا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اس کے ایک ساتھی کو اس کی خبر پہنچی، اس نے اسے کہا کہ دیکھو تم فکر نہ کرو، تمہارے اگر کوئی گناہ ہیں تو روز قیامت میں اپنے ذمے لے لوں گا، تم مجھے اتنی رقم دے دو۔ تو ایک معاہدہ ہو گیا ان دونوں کے مابین۔ پھر اس نے تھوڑے سے اس کو پیسے دے بھی دیے، لیکن باقی سے مکر گیا، باقی پیسوں سے مکر گیا۔ یہ واقعہ آتا ہے، لیکن سامعین کرام ظاہر ہے یہ تو شان نزول کے مطابق اس کی تھوڑی سی تفصیل تھی، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اسے شان نزول تک محدود نہ کریں اور اس کو اپنے حالات کے مطابق دیکھیں کہ کیا آج ایسے لوگ ہیں۔ یہ آیت جو ہے تھوڑا سا اگر آپ غور کریں سامعین کرام تو یعنی یہ مضمون جو ہے وہ چلا آتا ہے آیت نمبر یعنی آخر تک، یہ مضمون سورت کے آخر تک یہ مضمون چلا آتا ہے، یعنی اس کے نتائج جو ہیں وہ یعنی یہ آج جو مضمون شروع ہوا ہے سامعین کرام، تو اس کے نتائج جو ہیں وہ اس سورت کے آخر تک آ رہے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں سامعین کرام تو اس میں یہ بھی ہے کہ صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم میں کیا بات لکھی ہے، یعنی آیت کیا ہے، آیت نمبر 36، ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا۔ کیا اس کو نہیں معلوم کہ صحف ابراہیم و موسیٰ میں کیا ہے؟ اب کیا ہے وہ مضمون جو ہے اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اللہ تزر وازرۃ، اس کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ترجمہ کریں گے بھی، بات بھی کریں گے۔ یہ سارا مضمون شروع ہو رہا ہے کہ صحف موسیٰ کا مضمون۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سارا مضمون جو ہے اگر آپ اس کو شان نزول تک محدود رکھتے ہیں تو اس میں میرا اور آپ کا دونوں کا نقصان ہے۔ اور میں آپ کو یہ عرض کر چکا ہوں سامعین کرام کہ قرآن جو ہے کتاب ہدایت ہے اور تا قیامت اس میں ہر زمانے کے لیے ہدایت موجود ہے۔ یہ نہیں کہ یہ ایک خاص شخص کے لیے تھی، اب باقی لوگوں کے لیے اس میں کوئی نصیحت نہیں ہے، یا باقی لوگ اس کے مضامین پر یعنی غور نہیں کریں گے، ایسی بات نہیں۔ یہ تمام مضمون میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، اور اس کو ہم نے ذہن میں بٹھانا ہے۔ دیکھیں صحیفے جتنے بھی نازل ہوئے ہیں اس میں ہدایت ہے، خواہ کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہوں، خواہ کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی ہوں، تو اس میں ہدایت ہے اور ہدایت میرے لیے ہے۔ بنیادی ہدایت میں کوئی ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہے۔ بنیادی تمام کتب سماوی اور آسمانی کی جو ہدایت ہے اس کا جو محور ہے گفتگو کا وہ وہی ہے جو قرآن پاک کا ہے۔ ہدایت بنیادی طور پہ ایک ہے، اسلام ایک ہے، دین اسلام ایک ہے۔ ہاں تھوڑی سی شریعت میں رد و بدل ہو سکتا ہے زمانے کے حساب سے، لیکن اسلام کے جو اصول ہیں وہ اس میں تغیر نہیں آتا، جو بنیادی اصول ہیں، اور وہ بیان بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف یرى ثم یجزاه الجزاء الاوفى وان الى ربک المنتهى وانه هو اضحك وابقى وانه امات واحیا۔ یہ سارے وہ کتب صحیفوں کے یہی مضامین ہیں، اور یہ جو ہے یہ قرآن کے بھی مضامین ہیں۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا سامعین کرام کہ آپ قرآن کو محدود نہ کیا کریں کسی ایک خاص شخص تک یا ایک زمانے تک، یہ رہتی دنیا تک کے لیے کتاب ہدایت ہے، اور ہمارے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے۔ تو اس تمام مضمون کو ہم نے اپنے لیے دیکھنا ہے۔ اچھا اب دیکھیں، جو واقعہ تھا وہ تو میں نے آپ کو بیان کر دیا شان نزول کے حساب سے۔ اب یہ ہے نا کہ ہماری زندگی میں یقیناً ایسا موقع آتا ہے
کہ ہم نیکی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. پھر دنیاوی تقاضے جو ہیں وہ ہمارے جو روحانی تقاضے ہیں اس پر ہم دنیاوی تقاضوں کو ترجیح دے دیتے ہیں. کیا مطلب؟ دوبارہ میں یہ عرض کروں، دنیا کو آخرت پر ہم ترجیح دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، ہو جائے گا. ہم بحیثیت مسلمان آپ دیکھیں، میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمارا ایک طریقہ کار ہے، ہماری سوچ کا ایک انداز ہے، اور وہ انداز میں آپ کو بیان کرتا رہتا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لیں بس، باقی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ کی ہے بخشش کی، باقی ذمہ داری تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے شفاعت کی اور بزرگوں کی. یہ ایک انتہائی یعنی بھیناک، میں اس کو کہتا ہوں کہ بہت خطرناک آپ کا ایک عقیدہ بن گیا ہے کہ آپ کلمہ پڑھ کے بری الذمہ ہو جاتے ہیں توحید کے تقاضوں سے، آخرت کے تقاضوں سے اور رسالت کے تقاضوں سے. ایسی بات تو نہیں ہونی چاہیے نا. ٹوٹلی آپ دیکھیں، ہم میں سے اول بات تو یہ ہے کہ ہم دین اسلام پر سوچ اور سمجھ سے کام نہیں لیتے. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ یعنی نماز روزہ وغیرہ کے پابند ہیں، لیکن جو بھی دین ان کو ورثے میں ملا ہے اس پہ عقل سے کام نہیں لیتے. اسلام کو سب سے بڑا نقصان پہنچانے والی آج مسلمان کی قوم ہے کہ وہ اپنے نہ تو دین کے حقائق کے بارے میں غور کرتی ہے، نہ پھر اس کی حقیقت کو نہ جان کر اس کے تقاضوں کو بھی نہیں پورا کرتی. آپ دیکھ لیں، یہ تمام ظاہر ہے کہ میرا پیغام جو ہے وہ تو ساری دنیا کے لیے ہے، اور ساری دنیا کے لیے لوگوں کے لیے جو بھی دیکھیں. ہو سکتا ہے یہاں کسی بھی ملک میں میرا یہ مضمون سنا جا رہا ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا نقصان جو ہم پہنچا رہے ہیں وہ اس کے ذمہ دار آج کا مسلمان خود ہے. اسلام کو جتنا نقصان، اسلام کا دشمن، اسلام کو دنیا میں نہ پھیلانے کا باعث آج مسلمان کی اپنی ذات ہے. یہ بات بالکل پورے وثوق سے میں کہہ رہا ہوں. اسلام کا سب سے بڑے دشمن آج ہم خود ہیں. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کی حقیقت کو ہم جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، قرآن میں تدبر ہی نہیں کرتے. دیکھیں، تدبر قرآن یہ تو کب سے ہم نے چھوڑا ہوا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر سوچ نہیں کرتے یا اس کے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ تو دیکھیں، تدبر قرآن، تعقل، تفکر، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے دنیا کے لیے مخصوص کر دی ہیں. دنیا میں کے کمانے میں یا دنیا کی زیادتی کے لیے ہم فکر بھی کرتے ہیں، سوچتے بھی ہیں، عقل سے بھی کام لیتے ہیں، تدبر بھی کرتے ہیں، بحث بھی کرتے ہیں، اور بہت سارا آپ دیکھیں دنیا کے لیے ہم کتنی کوششیں کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوششیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن ترجیح تو ہماری دنیا نہیں ہے کبھی بھی. الدنیا دار لمن لا دار لہ ومال لمن لا مال لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں. دنیا کے مال کی قدر و قیمت تو ہے آپ کی، قرآن کی قدر و قیمت نہیں ہے. یہ ایک عجیب سا تماشا ہے سامنے کرام. آج دنیا کے پیسے ٹکے کی اور دنیاوی عزت شہرت اس کی آپ کو قدر و قیمت ہے، لیکن قرآن کی آپ کو کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. آپ کی نظر میں آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا ہے، ترک کر دیا ہے. جیسا کہ میں آج کا یہ مضمون بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے اس کو ایک خاص واقعے تک محدود کر کے بس اس پہ سوچ سمجھ سے آپ کام نہیں لیتے. بہرحال نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ واقعہ میرا ہے، آپ کا ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کا ہے. افرأیت الذی تولی، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے منہ پھیر لیا؟ کس سے؟ نیکی سے، نیکی کے کام سے. نیکی کیا ہے؟ ایمان باللہ. یہ دیکھیں، میری کہانی ہے، آپ کی کہانی ہے.
اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. لیکن بات یہ ہے کہ بات یعنی دعاؤں سے تو بات نہیں بنے گی. ہم سب نے یہ اس زمرے میں آتے ہیں، ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے. کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو؟ میں اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں اس کی میں نے تشریح کر رہا ہوں. نیکی کو کہیں ہم نے اگر تھوڑا شروع بھی کیا، بس پھر جو ہے دنیاوی تقاضے غالب آ گئے. آتا قلیلم و اکدا، تھوڑی سی نیکی کی پھر رک گئے اس سے. اب یہ ساری عندہ علم الغیب فہو یرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے جو دیکھ رہا ہے؟ کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ میرا یہ طرز عمل جو ہے یہ درست ہے، میری جو سوچ ہے وہ درست ہے. کیا تمہیں کسی نے خبر دی ہے کہ بھئی مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں؟ اور کلمہ جو ہے وہ جو میں نے زبان سے پڑھا ہوا ہے وہ میری شفاعت کا بھی باعث بنے گا اور اللہ کی بخشش کا بھی باعث بنے گا. یہ ایک بہت خطرناک تصور ہے سامعین کرام، ایسا نہیں ہے. ایمان باللہ اصل چیز ہے جس سے ہم لوگ عاری ہیں. دیکھیں ہم میں سے اکثریت جو ہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی ہے. اس بات کی تو میں آپ کے سامنے واضح ہے، کیونکہ زیادہ تر مسلمان گھرانے ہی 2 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، وہ میری باتیں سنتے ہیں. اور مثال کے طور پہ میں تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی ہندو اردو سمجھنے والا میری بات سن رہا ہے، الا یہ کہ کسی کے دل میں کچھ ہو وہ اچانک لگا لے اور پھر چند منٹوں کے لیے دیکھ لے. نہیں، ہم مسلمان جو یعنی کلمے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن کلمے کی حقیقت کو نہیں جانتے، کلمے کی حقیقت کو نہیں جانتے. دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہم نہ کلمے کی حقیقت کو جانتے ہیں، نہ دین کی حقیقت سے واقف ہیں، نہ اپنی حقیقت سے ہم واقف ہیں، نہ دنیا کی حقیقت سے واقف ہیں، نہ کائنات کی حقیقت سے واقف ہیں، نہ ہمارا ایمان ہے یوم آخرت پر. دوبارہ جی اٹھنے پر ہمارا کوئی ایمان نہیں ہے، کوئی یقین ہی نہیں. ہوتا تو ہم پھر اس کے کام کرتے نا اس کے لیے کہ بھئی میں نے دوبارہ جی اٹھنا ہے اور میں نے اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا. ہمیں اپنے مقصد حیات، دیکھیں یہ ایک میں بات کہہ رہا ہوں اور یہ بہت عام ہے، ہم لوگ بنا کسی مقصد کے زندگی گزار رہے ہیں. بلکہ اگر میں یہ دوسرا جملہ کہوں تو وہ زیادہ صحیح ہو کہ ہم نے ایک باطل کو منزل بنا کے مقصد بنا کے جی رہے ہیں، باطل کو مقصود بنا کے ہم جی رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے، باطل تو ہماری منزل نہیں ہے، باطل تو ہمارا مقصود نہیں ہے. تو یہ ٹوٹلی یہ آیت جو ہے ہم پر فٹ ہوتی ہے. سامعین کرام اس کو ایسا نہ کریں کہ بس یہ آپ نے ایک سوچ لیا، کتابوں میں پڑھ لیا کہ ولید بن مغیرہ میں نہیں، یہ آج ہماری کہانی ہے. افرأیت الذی تولی، یا دوسرا جو ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے. آج ہم دین کو جھٹلا رہے ہیں، یوم جزا کو جھٹلا کے ہم زندگی گزار رہے ہیں. دین کے معنی اگر آپ لیں طرز زندگی اسلام، یا آپ دین کے معنی لیں یوم جزا، دونوں کو ہم جھٹلا کے زندگی گزار رہے ہیں. نہ دین کو ہم مانتے ہیں نہ یوم جزا کو مانتے ہیں، اور ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے حقیقت سے ظاہر کی طرف. افرأیت الذی تولی، دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جو جس نے اپنا رخ پھیر لیا، جس نے اپنا منہ پھیر لیا باطن سے ظاہر کی طرف. ہماری حقیقت تو باطن ہے سامنے کرام، ہم تو حقیقت میں باطن، ہماری حقیقت باطن ہے اور زندگی اصلی باطنی ہے ہماری. ظاہر میں تو ہم رہنے کے لیے آئے ہیں، ظاہر تو ایک ذریعہ ہے جو ہمیں یعنی جو ہمیں اپنی منزل تک پہنچا دے گا. اس کی مثال تو ایک گاڑی کی سی ہے. گاڑی میں سوار ہو کے
ایک بہت تیز رفتار گاڑی ہے ہمارے پاس، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے یہ تو سفر کے لیے دی ہے، اور سفر ہم نے کرنا ہے سیدھے راستے پر، وہ راستہ جس کی انتہا میرا رب ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 42 آج کا جو باقی ماندہ سبق ہے اس میں آ رہا ہے۔ اے انسان، تمہاری انتہا تو تمہارا رب ہے، تم نے کیوں باطل کو مقصود بنا لیا ہے؟ ہوش میں آؤ، فکر کرو، آخرت کی اپنی فکر کرو، اپنا خیال رکھو، تم تو عن قریب دوزخ کے گڑھے میں گرنے والے ہو۔ اور یہ بات جو ہے سامنے کرام میں آپ کو کہہ دوں، اگر کسی نے اپنا رخ نہ بدلا، دنیا سے منہ پھیر کے آخرت کی طرف نہ کیا، منزل اگر کسی نے اپنی آخرت کو نہ بنایا، اللہ کو اپنا مقصود نہ بنایا، یقیناً وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے سامنے کرام۔ اس سے آپ منہ نہ موڑیں، اس سے اپنا رخ نہ پھیریں۔ دیکھیں، سچ جو ہے وہ سچ ہوتا ہے، سچ کے علاوہ باقی سب جھوٹ ہے، حق ایک ہے، باقی سب باطل ہے۔ ماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد باقی گمراہی، نری گمراہی رہ جاتی ہے۔ آج کا مسلمان، یہ تمام اسلامی جو امہ آپ جسے کہتے ہیں، یہ گمراہیوں کی اور تاریکی کی دلدل میں بری طرح پھنسی ہوئی ہے۔ ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں روشنی کی ضرورت ہے، اور قرآن کی روشنی ہمیں چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی روشنی ہمیں چاہیے۔ اس کے ذریعے ہم اندھیروں سے روشنی کی طرف آ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بہرحال میں تھوڑا سا مضمون بھی پڑھ لیتا ہوں۔ افرأیت الذی تولی، اب اس تناظر میں آپ یہ جو میں نے اس کا بیک گراؤنڈ بیان کیا ہے، تو اس تناظر میں آپ نے یہ ترجمہ دیکھنا ہے۔ افرأیت الذی تولی وآتی قلیلا واکدی اعندہ علم الغیب فہو یری، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنا رخ پھیر لیا ہے، جس نے اپنا رخ باطن سے ظاہر کی طرف کر لیا، اور نیکی کی اگر اس نے توجہ بھی کی نیکی کی طرف، لیکن پھر رک گیا۔ وآتی قلیلا واکدی اعندہ علم الغیب فہو یری، کیا اس کے پاس کوئی غیب ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے جو طرز عمل اختیار کیا ہے وہ صحیح ہے بنسبت نیکی کے، جو اس نے ظاہر کا راستہ اپنا لیا ہے؟ ہمیں تو پتہ نہیں ہے نا سامنے کرام۔ دیکھیں، جو ایک اکثریت مسلمانوں کی گمراہی میں مبتلا ہے، مسلمانوں کی اکثریت نے باطن پر ظاہر کو باطن پر ترجیح دے دی ہے، تو کیا ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ کوئی غیب سے ہمیں کسی نے بتایا ہے؟ غیب سے تو ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن آئی ہے، اس میں روشنی ہے، اس میں دلائل ہیں، بصائر ہیں، دلائل ہیں۔ کیا اس میں کوئی دلیل ہے کہ تم دنیا کو اختیار کر لو، آخرت کو چھوڑ دو، اللہ سے منہ پھیر کے ظاہر کی طرف رخ کر لو، ظاہر کو منزل بنا لو، ظاہر کو محبوب سمجھ لو، ظاہر کو مطلوب بنا لو، ظاہر کو مقصود سمجھ لو؟ ایسا کوئی ہے اس میں قرآن و حدیث میں؟ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر چل کے اللہ تعالیٰ کو منزل بنا کے اس راستے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں چلتے رہے۔ تو ہمارے پاس تو کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، ہم نے کیوں آخر صراط مستقیم کو چھوڑ کے گمراہی کی اور تاریکی کے راستوں پر رواں دواں ہیں؟ حقیقت تو یہی ہے نا سامنے کرام، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ اعندہ علم الغیب فہو یری ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اس کے پاس خبر نہیں آئی ہے جو کچھ صحف موسیٰ میں موجود ہے؟ یعنی صحف موسیٰ یعنی گزرے ہوئے جو بھی صحیفے ہیں،
اور یہ قرآن اور جو ابراہیم پہ نازل ہوئے تھے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم پر جو صحیفے نازل ہوئے تھے، وہ ابراہیم جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اللہ کی بندگی کا۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی اس پر شاہد ہے۔ سامعین اکرام، اب ان آیات کی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت الذی تولی وأعطى قلیلا وأکدى اعنده علم الغیب فهو یرى ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ وإبراہیم الذی وفى۔ ترجمہ سنا دیں۔ افرأیت الذی تولی، بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے منہ پھیر لیا، وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اور تھوڑا سا دیا اور سخت دل ہو گیا، عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا کہ میں نے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ صحیح ہے؟ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اس کو خبر نہیں ہے جو صحیفے جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا مضمون؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے بھی جنہوں نے اپنا عہد پورا کیا، جنہوں نے اپنے وعدے پورے کیے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ أفرأيت الذي تولى Have you considered him who turned away وأعطى قليلا وأكدى and gave a little and held back? أعنده علم الغيب فهو يرى Does he possess knowledge of the unseen and can therefore foresee? أم لم ينبأ بما في صحف موسى Or was he not informed of what is in the scrolls of Moses وإبراهيم الذي وفى and of Abraham who fulfilled? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔